ایمپریس مارکیٹ کب اور کیسے بنی؟ کتنا خرچہ آیا تھا؟ پراسرار مقام جہاں فوجیوں کو پھانسی دی جاتی تھی۔ کراچی شہر میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جس نے کبھی یہاں سے خریداری نہیں کی ہوگی۔ ایک وقت تو ایسا تھا کہ دور دراز سے لوگ یہاں اشیاء خورد و نوش، ڈرائی فروٹس، تازہ پھل، سبزیاں، گوشت اور مچھلی کی خریداری کے لیے ایمپریس مارکیٹ آیا کرتے تھے۔ یہاں کی دکانیں بہت صاف ستھری ہوا کرتی تھیں۔ صدر کا علاقہ ہمیشہ سے مرکزی حیثیت کا حامل رہا ہے اور اس علاقے میں واقع یہ مارکیٹ دنیا بھر میں کراچی کی پہچان ہے۔ تاریخی ایمپریس مارکیٹ کب اور کیسے بنی؟ اس کے بارے میں مورخین بتاتے ہیں کہ 1839 میں کیمپ کے علاقے میں خرید و فروخت کے لیے جس بازار کی ابتدا کی گئی تھی وہ حیرت انگیز طور پر ترقی کر کے بہت جلد پورے شہر میں کیمپ بازار کے نام سے مشہور ہو گیا اور شہر کے دور دراز کے محلوں کے لوگ یہاں خرید و فروخت کے لیے آنے لگے۔ کراچی کی اس وقت کی انتظامیہ نے اس بازار کی عوام میں مقبولیت دیکھتے ہوئے یہاں ایک عظیم الشان مارکیٹ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مجوزہ مارکیٹ کا ڈیزائن کراچی کے مشہور انجینئر مسٹر جیمز اسٹریچن نے تیار کیا اور انہی کی نگرانی میں اس کی تعمیر مکمل کی گئی۔ ایمپریس مارکیٹ کا سنگ بنیاد اس وقت کے گورنر بمبئی سر جیمز فرگوسن نے 10 نومبر 1884 کو رکھا۔ انہوں نے اسی روز سر ولیم میری ویدر کی یادگار کے طور پر تعمیر کیے جانے والی میری ویدر ٹاور کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں بھی شرکت کی تھی۔ سر میری ویدر 1868 سے 1877 کے درمیان سندھ کے کمشنر رہے۔ فنڈز کی کمی کی وجہ سے دونوں منصوبوں پر سست رفتاری سے کام ہوا، تاہم ایمپریس مارکیٹ کو 1,20,000 روپے کی لاگت سے مکمل کر لیا گیا۔ 12 مارچ 1989 کو ایک رنگا رنگ تقریب میں کمشنر سندھ مسٹر رچرڈ نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ چونکہ اس سال ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی، چنانچہ اس کی مناسبت سے اس عمارت کا نام ایمپریس مارکیٹ رکھا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایمپریس مارکیٹ جس جگہ تعمیر کی گئی، یہ جگہ مارکیٹ سے پہلے برطانوی حکومت کے خلاف 1857 کی تحریک آزادی میں حصہ لینے والے فوجیوں کو موت کی سزا دینے کے لیے استعمال ہوتی تھی، جنہیں توپ کے دھانے پر باندھ کر اڑا دیا جاتا تھا یا سرعام پھانسی کی سزا دی جاتی تھی۔ 13 اور 14 ستمبر 1857 کی رات 12ویں ریجیمنٹ میں بغاوت کرنے والے سپاہیوں کو توپوں کے سامنے رکھ کر اڑا دیا گیا تھا تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور بغاوت نہ کریں۔ کراچی تب ایک چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا جہاں زیادہ تر فوجی یا مچھیرے رہا کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا اور آبادی بڑھتی چلی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔